نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی خاطر ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے سوائے مردوں کے کسی کو رسول نہیں بھیجا۔ نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو تم جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر، ان رسولوں کو روشن دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ پر قرآن پاک کو نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ وضاحت سے بیان کریں ما نزل الیہم، جو ان کے طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں سب سے پہلے ہجرت کے حوالے سے، جب مشرکین مکہ نے اہل ایمان کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیا، تکالیف کے پہاڑ انہوں نے توڑ دیے، تو اس کے بعد اہل ایمان نے اپنے طور پر ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور ہجرتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، جو کہ 2 ٹولیوں اور 2 جماعتوں کی صورت میں ہوئی ہے۔ پہلی جماعت میں تھوڑی تعداد تھی اور دوسری جماعت میں زیادہ تعداد تھی جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ تو وہاں پر جب ہجرت لوگوں نے کر لی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا ہجرت کرنے کا، آپ کے ہجرت کرنے کے کافی عرصہ بعد تک بھی لوگ حبشہ میں مقیم رہے، پھر غزوہ خیبر تک وہاں پہ لوگ مقیم رہے، اس کے بعد مدینہ منورہ میں آ کر وہ بھی آباد ہوئے۔ تو اس طریقے سے یہ ہجرتوں کے سفر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس ہجرت کے عمل کو خوب سراہا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر، کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا، بلکہ کوئی اور مقصد کیا ہوتا، اپنا سب کچھ مال و متاع لٹا دیا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمیں جن لوگوں نے اس طرح ہجرت کی ہے، مظلوم ہونے کے بعد، ظلم سہ کر اس کے بعد وہ مجبور ہوئے ہجرت کر لی، تو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں بھی ان کو بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ جہاں تک بات ہے آخرت کے اجر کی، وہ تو بہت عظیم الشان ہے، وہ تو بہت ہی بڑا اجر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، مراد کاش کہ وہ کافر جانتے ہوتے کہ وہ اپنی طرف سے تو ان کو ایذا پہنچا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہی عمل ان کے بلندی درجات کا سبب بن رہا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ ہجرت کرنے والے لوگ بھی جانتے ہوتے تو جو ظاہری طور پر ان کو تکالیف کا احساس ہو رہا ہے وہ بھی نہ رہتا۔ تو دونوں مطلب یہاں پر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ میں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہجرت اب بھی ایسی جگہ جہاں انسان دارالکفر میں رہتا ہو اور وہاں پہ اس کو اعمال کرنے سے روک دیا جاتا ہو، اس کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو، تو آج بھی اس کے لیے یہ ہجرت کرنا لازم ہے،
چاہے جائے کہ انسان خود دارالکفر کی طرف رجوع کرے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان خود اپنی حفاظت تو کر ہی لے گا، کیونکہ اس کی جو پیدائش ہے وہ یہاں کی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اہل ایمان کے ساتھ رہا، اس کی ایک نسبت رہی، تو اس کے اپنے اثرات ہیں، وہ اپنی تو حفاظت کر لے گا، لیکن جو آگے آنے والی اس کی نسل ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں وہ کس قدر فکر مند ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف تو ہجرت ہے، لیکن ایسی ہجرت اسلام میں نہیں ملتی کہ دارالاسلام سے انسان دارالکفر کی طرف ہجرت کرے۔ تو یہ بہرحال اگرچہ اس میں گنجائش بھی ہے بعض صورتوں میں، لیکن ایسے ہی جانا اس کی گنجائش نہیں ہے، اس عمل کو ترک کرنا چاہیے۔ وَمَا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے تو ہم انہیں بہترین دنیا میں ٹھکانہ عطا کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جن لوگوں نے ہجرت کی، مدینہ منورہ میں جا کے آباد ہوئے، اللہ رب العالمین نے بہت کم عرصے میں انہیں ٹھکانہ عطا کیا، بہت کم عرصے میں مال و دولت کی فراوانی بھی ان کے پاس ہوئی، عہدے کی فراوانی بھی ان کے پاس ہوئی، غلبے کی فراوانی بھی ان کے پاس ہوئی، اللہ نے اسلام کو خوب پھیلایا وہاں پہ۔ تو اس طریقے سے یہ ہجرت کے فوائد ہیں جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور یہ اہل ایمان نے جب ہجرت کی ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پہ واقعہ ملتا ہے اس ہجرت کے حوالے سے کہ ان کو کافروں نے ہجرت کرنے سے روک دیا، مدینہ منورہ جانے پر وہ ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے، تو انہوں نے اپنا سارا مال و متاع کہ میرا یہ سب کچھ جو میرا گھر بار ہے سب کچھ لے لو، مجھے مدینہ جانے دو۔ چنانچہ کافروں نے ایسا ہی کیا، ان کا سب کچھ لے لیا اور ان کو پھر جا کے اجازت دی مدینہ منورہ جانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم الشان جملہ ان کے بارے میں فرمایا لو لم یخف لم یاسی، اگر اس کو اللہ کا ڈر اور خوف نہ بھی ہوتا، اس بندے کی فطرت ایسی تھی کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ اتنے نیک آدمی تھے، اپنا سب کچھ مال و متاع اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، یہ وہ شخص ہے جس نے سب کچھ دے کر بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا بلکہ نفع کا سودا کیا اور اللہ کو راضی کر لیا۔ تو اس طریقے سے وہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرتیں کی ہیں۔ آج تو پڑھنا یہ آسان ہے، سننا یہ آسان ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انسان کا مال متاع، اس کے کاروبار، اس کی زمینیں، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ انہیں رخت سفر باندھا اور ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ تشریف لائے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا بھی ہم نوازیں گے ان کی، اور آخرت تو بہت عظیم الشان ہے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ یہ صبر ہی ہے، اس سے بڑا صبر کیا ہے کہ سب کچھ انسان اپنے ہاتھوں سے جاتا کرے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، لیکن اس کے ساتھ وہ اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھے کہ جس اللہ نے پہلے عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر عطا کرے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایک بندہ مومن کے لیے یہ پونجی ہے، اس کا سرمایہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر اس کو یقین کامل ہونا۔ ہاں اس کے باوجود دنیا میں تکلیفیں آ سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ بیمار نہیں ہوگا جو متوکل ہوگا، ایسا نہیں کہ اس کو فاقے نہیں ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کو بدعمالیاں جو ہے وہ نہیں لبھائیں گی، وہ پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہے گا۔ یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے بھی اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، ان کو سمجھائیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی، آپ میں سے بھی، آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، بہت سے رسول ہمارے آئے ہیں۔ مقصد یہاں پر یہ بیان کرنا ہے کہ آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں۔ تو ضمنی ایک بات یہ بھی ہے کہ رجالن، وہ مردوں کی ہی شکل میں آئے ہیں، عورتوں کو اللہ رب العالمین نے رسول نہیں بنایا۔ ہاں ان کے فضائل بہت ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، یہ بڑی بڑی عظیم الشان عورتیں تھیں، لیکن اللہ نے ان کو نبوت عطا نہیں کی۔ نبوت جو ہے وہ صرف اور صرف مردوں کو عطا کی گئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کے سوا کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہاں ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ مضمون پہلے بھی 2-3 مرتبہ آ چکا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ میں ان کو بہت مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ دین اسلام کی تعلیمات سب کے لیے ہیں، جو پڑھا لکھا ہے اس کے لیے بھی ہیں، جو نہیں پڑھا لکھا اس کے لیے بھی ہیں، جو عربی جانتا ہے جس کی مادری زبان ہے اس کے لیے بھی ہیں، جو نہیں جانتا جس کی پنجابی مادری زبان ہے اس کے لیے بھی ہیں۔ اب وہ کیسے عمل کرے گا؟
ایک پنجابی آدمی ہے اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، وہ دین پر کیسے عمل کرے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یا تو کہا جائے کہ وہ دین پہ عمل نہیں کرے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ہم سب کہیں گے کہ نہیں، اللہ نے معاف نہیں کیا، دین پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بھائی وہ تو انگوٹھا چھاپ ہے، کیسے کرے عمل؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بھائی اگر خود نہیں پڑھے لکھے، خود نہیں جانتے، دین کا فہم خود نہیں ہے، تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آج جاننے والوں کے بارے میں ہی بدظن کیا جا رہا ہے، ان سے رشتہ کاٹا جا رہا ہے۔ جانتے بوجھتے، سوچتے سمجھتے، منصوبہ بندی کے تحت جو دین کو جاننے والے ہیں، جنہوں نے دین میں زندگیاں وقف کر رکھی ہیں، جنہوں نے صبح و شام دین میں ہی لگایا ہوا ہے، اور وہ دین کو سمجھنے والے ہیں، دین کا فہم رکھنے والے ہیں، لوگوں کو ان سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جب لوگ ان سے کٹ جائیں گے تو خود بخود دین پر عمل ختم ہو جائے گا، خود بخود دین جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک منصوبہ ہے، اللہ رب العالمین خود فرما رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بھائی جو جاننے والے ہیں، عمل کرنا تو ضروری ہے۔ قیامت کو تم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ میں تو 5 بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، تمہارے لیے بھی عمل کرنا ضروری ہے، تو یا اللہ میں کیسے کروں؟ تم جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ وہ جاننے والے محلے کا امام ہو سکتا ہے، اس سے اوپر شہر کا مسرد عالم ہو سکتا ہے، اس سے اوپر گزشتہ جو ہمارے ادوار گزرے ہیں اس میں ہمارے اسلاف، بڑے بڑے صحابہ اکرام، بڑے بڑے بزرگ، اقوال رکھنے والے بزرگان دین، آج بزرگان دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان پر جو طرح طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں، یہ ساری وہی کڑی ہے کہ دین اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، علماء سے کاٹ دو، اللہ والوں سے کاٹ دو، خود ہی لوگ وہاں سے باغی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ بڑی عقلی سی بات ہے، بڑی عقلی سی بات ہے کہ بھائی نہیں پتہ، عمل کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا صورت ہے؟ لوگوں سے پوچھا جائے گا تبھی عمل ہو سکتا ہے۔ اب وہ پوچھنا کس سے ہے؟ یہ میں جملہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ 100 اگر علماء بتانے والے ہیں، ہم نے ان 100 میں سے انتخاب کرنا ہے کہ 80 کیا کہہ رہے ہیں، 85 کیا کہہ رہے ہیں، 90 کیا کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے 10 کو غلطی ہو جائے، سمجھنے میں، فکر میں غلطی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ 80 90 غلط ہو جائیں، وہ 10 صحیح ہو جائیں۔ بس یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر وصلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔